میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ مہینے تو سارے اللہ رب العزت ہی نے بنائے ہیں، چاہے محرم کا ہو، صفر کا ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، 12 مہینے سب اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ لیکن ان مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ خصوصیات رکھ دی ہیں، کچھ انعامات رکھ دیے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت، اس کا مقام دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جایا کرتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی، میرے نبی کی زندگی تم ایمان والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر تم اپنی زندگی دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، قدم قدم پر میرے محبوب کی رہنمائی تمہیں لینی پڑے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا وبھاگ اللہ کے رسول نے چھوڑا ہی نہیں جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ نے روشنی ڈالی ہو۔ ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، بشرطے کہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس موقع پر اس چیز کو ہم سیکھیں۔ چاہے عبادات کا معاملہ ہو، عبادات کے معاملے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہم جیسی چاہیں نمازیں پڑھ لیں، جیسی چاہیں عبادت کر لیں، جیسی چاہیں اذان دے دیں، جیسے چاہے کلمہ پڑھ لیں، جیسے چاہے جنازہ پڑھ لیں، جیسے چاہے درود پڑھ لیں، جیسے چاہے اور جو کام ہے، عید الفطر منا لیں، عید الاضحیٰ منائیں۔ ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں۔ جب تک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو ہم فالو نہیں کریں گے، آپ کے طریقے کی پیروی نہیں کریں گے، ہماری عبادت بیکار ہے۔ عبادت نام ہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا۔ مثال کے طور پر جمعہ کی نماز ہم اور آپ جو فرض نماز ادا کریں گے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت فرض۔ آج ہم 3 رکعت پڑھا دیں، 4 رکعت جمعہ کی پڑھا دیں گے، آپ کیا کریں گے؟ خاموشی سے برداشت کر لیں گے، پڑھ لیں گے؟ فوراً اعتراض کر دیں گے اور پیچھے سے لقمہ دینا شروع کر دیں گے کہ نہیں، نماز گڑبڑ ہو رہی ہے، نماز صحیح طریقے پر نہیں ہو رہی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً پورے مسجد میں آواز گونج جائے گی کہ نماز درست نہیں ہوئی۔ کیوں بھائی؟ 2 کی جگہ پر ہم نے 4 پڑھا دیا، کون سا غلط کام کر دیا؟ نماز ہی تو پڑھایا ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ پڑھے تو نماز ہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی 2 ہی رکعت پڑھی ہے، اور تب سے لے کر اب تک جمعہ کی 2 ہی رکعت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آپ نے نبی کے طریقے کے خلاف کام کیا ہے، لہٰذا آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادات کے اندر بھی ہمیں نبی کے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا۔ جب تک نبی کے طریقے پر چل کر کے ہم عبادت نہیں کریں گے، ہماری عبادت ہمارے لیے بجائے اس کے کہ ثواب کا ذریعہ بنے، عذاب کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، معاملات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ دیکھیں گے ہر چیز کے اندر ہمیں اور آپ کو نبی کے طریقے کو فالو کرنا ہے، پیروی کرنی ہے۔
اب یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کس بات کی کہ ہم پتہ کریں کہ اس مہینے کے اندر ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے کام کیے ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہوگا تبھی وہ کام ہم کریں گے، جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کہاں سے کی جائے گی؟ تو میرے بھائیوں، جب حدیث مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز جو اس مہینے کی خصوصیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اہلیہ محترمہ ہیں اور تمام ایمان والوں کی ماں ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں خود دیکھا کرتی تھی کہ اور 12 مہینے رمضان کو چھوڑ کر اور جتنے مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے جتنا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کے آنے کے لیے جو تیاری کرنی پڑتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، پتہ چلا کہ شعبان کے مہینے کے اندر اگر ہمیں نبی کے طریقے پر چلنا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ کام کرنا پڑے گا کہ ہم اور آپ روزہ رکھیں۔ اور دوسری بات، روزہ رکھنے کے اندر بھی اس بات کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ 15 شعبان کے پہلے جو دن ہیں انہی دن کے اندر روزہ رکھیں، بعد میں روزہ نہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لگاتار پورا 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ پہلے سے لگاتار اگر ہم روزہ رکھتے چلے آئیں گے، 29 کا بھی رکھے شعبان کے مہینے میں، 30 کا بھی رکھے، 28 کا بھی رکھے، اخیر کے 15 دن اگر اس مہینے کے اندر بھی ہم روزہ رکھتے چلے آئیں گے تو ہمارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے منع کیا گیا کہ پہلے کے روزے رکھ لو، پہلے کے 15 دن۔ اگر اور بھی زیادہ روزہ رکھنے کی خواہش ہے تو 3 دن کم سے کم آخر کے چھوڑ دے، اس سے پہلے کے روزہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس روزے کو رکھیں۔ میرے بھائیوں، مطلب یہ ہے نہ بھوکا رہنا مقصد ہے، نہ افطار کرنا مقصود ہے، مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے ہم اور آپ فرما بردار بن جائیں۔ ورنہ جب حکم آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صبح صادق سے لے کر کے روزہ کب تک رکھنا ہے؟ مغرب کے وقت تک روزہ رکھنا ہے۔ مغرب کی اذان ہو جائے اور افطار کر لینا ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب کی اذان کے وقت افطار نہیں کر رہا ہے، عشاء تک روزہ رکھ لے رہا ہے، عشاء تک روزہ رکھ رہا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا ہے، ہمارے اور آپ کے سوچ کے حساب سے، دماغ کے اعتبار سے تو ایسا معلوم ہوگا تو عبادت کا کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ مغرب تک دیا ہے۔ تو اصل ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے، جب سے لے کر جب تک کا حکم دیا گیا ہے اس وقت تک روزہ رکھا جائے۔ اصل ہے اللہ کی پیروی، اللہ کے حکم کو ماننا، یہ اصل ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھو اور آخر کے 2-3 دن روزہ مت رکھو، تاکہ جو رمضان کا روزہ ہے 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے، 29 دن یا 30 دن، اگر پہلے سے ہم روزہ رکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر اس مہینے کے 29 کو ہم نے روزہ رکھ لیا، 30 کا ہم نے روزہ رکھ لیا، 28 کا روزہ رکھ لیا، اب یہ روزے رمضان کے روزے میں مل جائیں گے۔
یہ روزے 2-3 جو بڑھ جائیں گے رمضان کے روزے میں مل جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے کتنے روزے بنائے ہیں؟ 29 بنائے ہیں یا 30 روزے بنائے ہیں. تو اپنی طرف سے اضافہ پایا گیا ہے، اسی لیے منع فرمایا گیا کہ شعبان کے جب روزہ رکھنے لگو تو اخیر کے 2-3 دن روزہ مت رکھو، تاکہ تمہارے اندر طاقت اور قوت بھی باقی رہے، اور رمضان کا جو روزہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے اپنی طرف سے اس میں کمی اور زیادتی بھی نہ ہونے پائے. پہلی بات تو اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول سے جو ثابت ہے وہ روزہ رکھنا. دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی خصوصیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری، یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں، یہ میرا مہینہ ہے. حضور کا کسی چیز کی نسبت کر دینا اپنی طرف یہ خود اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ رمضان اور شعبان کا مہینہ اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ رمضان کے مہینے کو اللہ نے قرار دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، تیسری بات، اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها. اللہ رب العزت نے شعبان کے 14ویں رات، لیلۃ النصف من شعبان 15واں دن اور اس سے پہلے کی جو رات ہے، اس رات کو اللہ رب العزت نے بابرکت رات بنایا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ رات تمہیں مل جائے، شب برات، جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، عربی کے اندر یا حدیث پاک کے اندر یہ نام کہیں نہیں ملتا، لیکن اسے ہمارے اور آپ کے یہاں شب برات کہا جاتا ہے. برات وہ شادی والی نہیں، براءت ہے اصل. برات کے معنی اس رات میں انسان کو اپنے گناہوں سے معافی مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے بری ہو جاتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات تم میں سے کسی کو مل جائے تو اس رات میں جاگ کر کے عبادت کیا کرو. فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. اللہ رب العزت جس کو جتنی بھی دیر توفیق دے رات میں جاگے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رکوع اور سجدہ کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، اللہ جتنی توفیق دے اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. وصوموا نہارہا. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا آنے والا اس کے بعد جو دن ہے اس دن کا انسان کو روزہ رکھنا چاہیے. رات میں قیام ہو اور دن میں روزہ ہو. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے ارشاد فرمایا. لیکن میرے بھائیوں، ایک بات یاد رہے کہ یہ جتنی چیزیں فرمائی گئیں کہ رات میں قیام کرنا چاہیے، دن میں روزہ رکھنا چاہیے، دین کے اندر، شریعت کے اندر سب کا ایک مقام اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا. ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہیں، یہ فرض ہے. کسی بھی حال میں اگر یہ نماز ہم سے چھوٹ رہی ہے تو گناہ ہے، ہمارے ذمے قضا ہے. جب تک کہ اس قضا کو ہم ادا میں تبدیل نہیں کر لیں گے، جب تک ہمارے سر سے وہ بوجھ ہٹنے والا نہیں ہے. اسے فرض کہتے ہیں. سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے. سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، بہت ساری سنتیں جو مؤکدہ ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ سنت چھوٹنے نہ پائے. لیکن بسا اوقات اگر چھوٹ گئی ہے تو اس کے لیے معافی ہے. فرض کے اندر معافی نہیں اگر چھوٹ جا رہی ہے، سنت کے اندر معافی ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے نفل کا. نفل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو اختیار دیا ہے. اگر ہم اور آپ نفلی کام کریں گے
تو ہمارے اور آپ کے اعمال نامے کے اندر اضافہ ہوگا۔ اگر وہ نفلی کام نہیں کریں گے تو ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھ ہونے والے نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو، دن کے اندر روزہ رکھو، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ نفل ہے۔ جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا، جو شخص اس رات میں اللہ کے سامنے مغفرت طلب کرے گا، یقیناً وہ شخص اپنے اعمال نامے کے اندر نیکیوں کا اضافہ کرے گا۔ لیکن جس شخص کو موقع نہیں مل رہا ہے کسی مجبوری کی بنا پر، یا کوئی ویسے ہی نہیں جاگنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی اجر و ثواب تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے اعمال نامے کے اندر گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ یہ معاملہ صاف ہے تاکہ فرق واضح ہو جائے، فرض کے درمیان، سنت کے درمیان، نفل کے درمیان۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اس رات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور عمل ثابت ہے، جو جس درجے کے ثابت ہو حضور سے اسی درجے پر رہنا چاہیے۔ جیسے نفل ہے، اب کوئی اسے ضروری قرار دے گا تو وہ گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا۔ کوئی شخص رات میں نہ جاگے، کوئی اس پر جو ہے زور زبردستی ڈالے یا لان تان کرے، ملامت کرے اس کو، تو وہ شخص جو رات بھر سویا ہے، جو رات بھر جاگا نہیں ہے، اور جو شخص رات بھر جاگ کر کے دوسروں کو ملامت کر رہا ہے، بھلے ہی رات بھر جاگا ہے لیکن دوسروں پر ملامت کر رہا ہے، تان و تشنیع کر رہا ہے، تم نے یہ کام نہیں کیا، یہ نفلی کام تھا، تو یہ شخص بھلے رات بھر جاگا ہو، اپنے اس عمل کی وجہ سے گنہگار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو جس درجے میں اللہ کے رسول نے رکھا ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، کسی کا مقام جو ہے نہ اس سے گھٹایا جائے اور نہ اس سے بڑھایا جائے۔ ایک اور عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے اندر ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے گھر میں موجود تھے، تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ کی باری تھی۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے، اپنے کمرے سے نکلنے کے بعد باہر چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر موجود نہیں ہے، باہر حضور کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کا قبرستان تھا جسے بقیع کہا جاتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود تھے۔ حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں سمجھ رہی تھی شاید آپ کسی دوسرے زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں، آپ کی تلاش میں میں نکلا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جبریل میرے پاس ابھی آئے تھے اور جبریل نے آ کر کے مجھے اطلاع دی کہ آپ شعبان کی نصف شعبان ہے، شب برات ہے، اور آ کر کے جبریل نے مجھے بتایا کہ آج کی رات قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں پر جتنے بال ہیں، اتنے لوگوں کی اللہ رب العزت اس رات کے اندر مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ جبریل امین بشارت سنائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔ تو اس لیے میں قبر پر گیا تھا تاکہ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے لوگ اپنے رب سے مل چکے ہیں، میں جا کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکوں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ اس رات کے اندر اللہ توفیق دے تو قبرستان بھی جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان شب برات میں تشریف لے گئے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ بھی عمل نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ نفل ہے۔ کوئی اسے بہت فرض کے درجے میں رکھ رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے، کوئی اسے واجب کے درجے میں رکھ رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر اتنا ہی ضروری ہوتا، راتوں میں جاگنا، صبح روزہ رکھنا، قبرستان جانا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہر سال جیسے قبرستان گئے تھے، ہر سال آپ قبرستان تشریف لے جاتے، لیکن پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام، کوئی عمل تھوڑا سے بھی امتیوں کے لیے بہت ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو ضرور رات میں جاگنا بھی چاہیے اور قبرستان بھی جانا چاہیے اور دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تاکید کیوں فرمائی ہے؟ رات میں جاگنے کی جو فضیلت بیان فرمائی کیوں فرمائی ہے؟ اس فضیلت کو سنیں گے تو ہر شخص چاہے گا کہ نہیں روزہ بھی رکھیں، رات میں جاگیں بھی۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر انسان سال بھر کیا کرنے والا ہے، اسے کہاں سے کمائی حاصل ہوگی، کہاں سے روزی اسے ملے گی، کون کون سی بیماریاں اس کے پاس آنے والی ہیں، کتنے لوگوں کو زندگی مل رہی ہے، کتنے لوگوں کے موت کا فیصلہ ہونا ہے، سال بھر کا پورا جو بجٹ ہوتا ہے اللہ رب العزت اسی رات کے اندر فیصلہ فرماتے ہیں۔ انسان کے، ہمارے اور آپ کی زندگی کے جو کام ہیں سال بھر، اب سے لے کر اس شب برات سے لے کر آنے والے شب برات تک ہم اور آپ جو کام کریں گے، تمام کاموں کا فیصلہ اسی رات میں شب برات میں لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ہمارے مقدر کا فیصلہ ہو رہا ہے، ہماری روزی کا فیصلہ ہو رہا ہے، ہماری بخشش کا فیصلہ ہو رہا ہے، ہمارے لیے کیا طے کرنا ہے، میرا رب جب اس بات کا فیصلہ کر رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کی حالت میں ہوں، ہم روزے کی حالت میں ہوں جب میرے مقدر کا فیصلہ ہو رہا ہو۔ یہ ہے اصل مقصد۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں روزہ رکھا جائے اور رات میں جاگ کر کے عبادت کی جائے۔ لیکن یاد رہے میرے بھائیو، رات میں جاگنا صرف مقصود نہیں ہے کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی رات کہیں بیٹھ کر کے ہم گزار دیں، اس رات پر کوئی اجر نہیں ہے۔ بیٹھ کر کے ہوٹل پہ، بازار میں جا کر کے بیٹھ کر کے پوری رات ہم گزار دیں اور ہمارے دل و دماغ میں یہ ہو کہ ہم رات جاگ رہے ہیں، ہمارا یہ رات جاگنا ہمارے اعمال نامے کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہوگا، تو یاد رکھ لیجئے جتنی اس رات کی فضیلت بھی ہے، صرف اسی رات کی نہیں، جتنا جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، جب خلاف ادب کوئی کام ہوتا ہے، بے احترامی اس کی ہوتی ہے، تو اسی قدر عذاب بھی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ مسجد کے اندر آئیں، باہر چاہے جو بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر آ جانے کے بعد اب فضول بات نہیں کر سکتے۔ کون سی بات کریں گے؟ دین کی بنیاد پر جو بات ہوگی وہ بات کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر دوسروں کی برائی کر رہے ہیں یا دنیاوی بات مسجد میں آ کر کر رہے ہیں تو یہ بات کرنا ہمارے جتنی دیر ہم بیٹھے رہیں گے یہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا یہ بیٹھنا ہمارے لیے عذاب بن جائے گا، گناہ کی شکل میں نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جیسے مسجد کی بے احترامی کی وجہ سے ہمارے اعمال نامے کے اندر نیکیاں تو لکھنا دور کی بات، پہلے سے جو نیکیاں ہم نے جمع کر رکھی ہیں ان نیکیوں کے اندر بھی کٹوتی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس رات میں ہم جاگ رہے ہیں، گھوم کر کے، ٹہل کر کے، پورے محلے کے اندر شور مچا کر، مسجد میں آ کر فضول باتیں کر کے، ایسی رات سے جاگنا نہ جاگنا ہی بہتر ہے۔ اس رات کی توہین، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اس کی بے احترامی، یہ تمام چیزیں جتنا ہم نیکیاں نہیں کمائیں گے اس سے زیادہ اپنے اعمال نامے کو بیکار کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ جتنی دیر تک توفیق دے گا، آدھا گھنٹہ جاگیں گے، 1 گھنٹہ جاگیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جاگیں گے، نمازیں پڑھتے ہوئے جاگیں گے، نیند آ جائے گی تو فوراً سو جائیں گے۔ نہیں نیند آ رہی تو آپ جتنی دیر چاہے پڑھیں، پوری رات پڑھیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ مسجد کے تقدس کو نہ پامال ہونے دیں اور اسی طرح اس رات کی بے حرمتی نہ ہونے دیں۔ میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو،
اس بات کا جب خیال رکھیں گے، اور بعض بزرگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے اس رات کے بارے میں کہ اگر کسی شخص کو نہیں موقع مل رہا ہے پوری رات جاگنے کا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس رات کی برکت کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے اعمال نامے کے اندر ضرور لکھ دیا جائے گا۔ لیکن کوئی شخص عشاء کی نماز تو پڑھا یا عشاء کی نماز نہیں پڑھا، جماعت سے پڑھا ہی نہیں، اب رات میں آ کر کے عبادت کر رہا ہے اور جاگا فجر تک، سحری کر کے سو گیا، فجر کی نماز نہیں پڑھا، تو اب اس شخص کے یہ جو اعمال کیا ہے یہ کمتر ہے اس سے جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھا، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، ایسا شخص اس کے اعمال نامے میں جو نیکیاں ہوں گی اس سے بڑھ گیا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، تو اپنے یہ ارادہ کریں کہ اگر پہلی بات تو پوری رات جاگیں گے یا جتنی توفیق ملے گی اتنی دیر جاگیں گے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ رات میں جاگو، دن کے اندر روزہ رکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر جاگا کرتے تھے، صحابہ اپنے گھروں کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، صحابہ اپنے گھروں میں عبادت کر رہے ہیں، تبھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اچانک حضور قبرستان تشریف لے گئے، بس ایک مرتبہ، اس کے بعد پھر حضور واپس آ گئے۔ مسجد میں جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، گھر میں جاگیں، سب گھر والوں کو ساتھ میں لے کر کے جاگیں۔ تو اس سے پتہ چلا میرے بھائیوں کہ اس رات میں اصل مقصد ہے عبادت کرنا، اصل مقصد ہے جاگنا، چاہے آپ مسجد میں جاگیں چاہے آپ گھر میں جاگیں، لیکن جتنی دیر جاگیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے جاگیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور پوری رات بھر اعلان کرتی ہے حل من مستغفرین، کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، کوئی معافی چاہنے والا ہو تو آئے آج میرے دربار میں معافی مانگ لے، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی روزی کا طلبگار، آئے آج روزی ہم سے مانگے، روزی کا فیصلہ ہونا ہے، اگر وہ ہم سے مانگ لے گا تو اس کی روزی کے اندر ہم اضافہ کر دیں گے۔ ہے کوئی لاولد بے اولاد، آج آئے مجھ سے دعا کرے، میری دولت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، آج اس کے مقدر میں اولاد کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ پوری رات فرشتے اعلان کرتے ہیں، کب تک؟ فجر کی اذان تک۔ اس لیے میرے بھائیو مبارک موقع ہے، اللہ رب العزت جتنا توفیق دے اس رات میں جاگ کر اللہ رب العزت کو رضا، راضی اور خوشنودی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔